مختلف ممالک کے عاشقان رسول کے لیے خوشیوں کا سما۔ 7 دن کا بین الاقوامی سنت و بھرا اجتماع جاری۔ دوسرے دن کم و بیش 70 ممالک سے عاشقان رسول کی شرکت۔ 26 نومبر 2025 کو خوش نصیب عاشقان رسول نے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مدنی مذاکرے میں شرکت کی سعادت بھی پائی۔ 7 دن کے بین الاقوامی سنت و بھرے اجتماع میں 26 نومبر کو نگران شورا کا سنت و بھرا بیان، افریقی ممالک کے اسلامی بھائیوں کا مدنی مشورہ، مولانا محمد عمران اتاری نے دینی کاموں کے حوالے سے رہنمائی کی۔ شعبہ رابطہ برائے تاجران کی دعوت پر 22 نومبر کو تاجروں کی فیضان مدینہ کراچی میں حاضری ہوئی۔ شرکاء کو مختلف شعبہ جات کا وزٹ کروایا گیا، دینی و فلاحی کاموں کے حوالے سے آگاہی دی گئی۔ مفتی محمد سجاد اتاری اور رکن شورا مولانا عبدالحبیب اتاری نے مختلف امور پر رہنمائی کی۔ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، یہ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، رحمت خدا کی ہے خبر ہے یہ عام، رحمت خدا کی ہے خبر ہے یہ عام۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ دعوت کی مدنی خبروں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، تفصیلات کا باقاعدہ آغاز کریں۔ یہاں خبر دیں گے آپ کو فیضان مدینہ کراچی سندھ پاکستان سے، جہاں 7 دن کے بین الاقوامی سنت و بھرے اجتماع کے دوسرے دن 26 نومبر کو مختلف ممالک سے آئے ہوئے عاشقان رسول نے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مدنی مذاکرے میں شرکت کی۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ فیضان مدینہ کراچی سندھ پاکستان میں خوشیوں کا سما ہے، جہاں عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے انٹرنیشنل افیئرز ڈپارٹمنٹ کے تحت 7 دن کا بین الاقوامی سنت و بھرا اجتماع جاری ہے، جس میں امریکہ، کینیڈا، UK اور یورپی ممالک سمیت فار ایسٹ، عرب و افریقی ممالک اور ایشیائی ممالک کے ساتھ ساتھ آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ سمیت کم و بیش 70 ممالک سے علماء کرام، مبلغین دعوت اسلامی، جامعۃ المدینہ کے اساتذہ کرام و طلبہ کرام سمیت بزنس کمیونٹی اور مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے عاشقان رسول شریک ہیں۔ اس سنت و بھرے اجتماع کے دوسرے دن 26 نومبر کو بھی خوش نصیب عاشقان رسول نے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی زیائی دامت برکاتہم العالیہ کی صحبت سے فیض پانے کے لیے مدنی مذاکرے میں شرکت کی سعادت پائی۔ عاشقان مصطفیٰ کی دعوت اسلام زندہ باد، دین ہے سب کو سکھاتی دعوت اسلام زندہ باد، امت کی ہے خیر خواہی دعوت اسلام زندہ باد۔ بغیر دعوت کے کسی کے گھر چلا گیا کھانے کے لیے تو وہ چور ہو کر داخل ہوا اور غارت گر بن کر نکلا۔ کسی کی دعوت میں بغیر دعوت کے چلا جانا حرام ہے اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ گھر پر بھی کسی کے جانے میں مسئلے ہیں، جس سے کہ مجھے مخصوص افراد سے ملنا ہے، طے ہو گیا کہ بھئی ہم 12 آئیں گے، اب 12 کے علاوہ 15 اور آ گئے اس کے ساتھ، 12 کے بدلے جتنے بھی آئے بغیر میرے کہے تو وہ سب کے سب گناہ گار ہیں۔ داخلے کی اجازت جبکہ میں نے نہیں دی ہے، اس نے بولا چلا جاؤ، اس نے بولا چلا جاؤ کہ بھئی تو اس کا گھر ہے تو ہمارا استاد ہے تو ہمارا پیر ہے، نہیں۔ حقوق العباد کا معاملہ جو ہے نا یہ اپنی جگہ پر ہے۔ دروازے پر دستک دینا اور ہے تو اس کے بھی مسئلے ہیں، دستک دینے کے بھی ناراض ہو جاتے ہوں گے کہ یار دروازہ کھولا ہی نہیں۔ باہر شریف میں صاف لکھا ہے خوشی خوشی لوٹ جاؤ، یہ نہیں کہ اس کو برا بھلا کہا کہ بڑا مغرور ہو گیا، بابا بہت بڑا آدمی ہو گیا۔ ہم دروازے پر گئے، دروازہ بجایا اتنا یار، اندر سے کوئی ریپلائی نہیں آئی، اس نے جواب ہی نہیں دیا۔ عین ممکن ہے جواب نہ دینے کی وجہ ہو کہ یہ بیچارہ واش روم میں ہو، آپ دروازے پیٹے جا رہے ہیں۔ تہذیب کے اندر ہی ہونا چاہیے، دروازے پر 1 بار 2 بار 3 بار نوک کیا، دستک دی، آہستہ آہستہ یہ بیل بجائی، اس کے بعد بس وہ اب زیادہ ان کو پریشان نہیں کریں، دروازہ توڑ کر اندر جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ دروازہ زور سے بجانا، ہلانا، چاہے آپ کے فری دوست ہیں لیکن ایسا نہیں کرنا ہے۔ گھر کے دوسرے افراد تو آپ سے فری نہیں ہے نا۔ اسلام کا ہر عمل بہترین ہے، بہتر ہی نہیں بہترین ہے۔ 7 دن کے بین الاقوامی سنت و بھرے اجتماع کے دوسرے دن نگران شورا مولانا محمد عمران اتاری نے بھی سنت و بھرا بیان فرمایا، جبکہ افریقی ممالک کے اسلامی بھائیوں کا مدنی مشورہ کرتے ہوئے ان کی دینی کاموں کے حوالے سے رہنمائی کی۔ تفصیلات جانیں گے اس مدنی خبر میں۔ فیضان مدینہ کراچی سندھ پاکستان میں انٹرنیشنل افیئرز ڈپارٹمنٹ کے تحت جاری 7 دن کے بین الاقوامی سنت و بھرے اجتماع میں 26 نومبر بعد نماز عشاء ہونے والی نشست کے دوران نگران شورا مولانا محمد عمران اتاری نے سنت و بھرا بیان کرتے ہوئے دنیا کے مختلف ممالک میں رہتے ہوئے سنتوں کی ترویج و اشاعت
اشاعت کے لیے عاشقان رسول کو خود بھی سنتوں کو اپنانے اور دیگر کو بھی اس کی ترغیب دلانے کے لیے خوب نیکی کی دعوت عام کرنے، درس و بیانات کرنے، ہفتہ وار سنتوں برے اجتماع اور قافلوں میں سفر سمیت دیگر دینی کاموں کی بھی دھومیں مچاتے رہنے کی ترغیب دلائی۔ صلی اللہ علی طه خیر الخلق وأحلاها، صلی اللہ علی طه خیر الخلق وأحلاها۔ جبکہ اس سے قبل بعد نماز عصر و مغرب ایک مدنی مشورے کا بھی انعقاد کیا گیا، جس میں ویسٹ اور ایسٹ سمیت ناردرن اور ساؤدرن افریقی ممالک کے مختلف سطح کے ذمہ داران اور مبلغین دعوت اسلامی سمیت مقامی عاشقان رسول کی بھی شرکت ہوئی، جبکہ اراکین شورا بھی موجود تھے۔ اس دوران افریقی ممالک کے ذمہ داران نے اپنے اپنے ممالک میں ہونے والے دعوت اسلامی کے دینی کاموں کے حوالے سے بریفنگ دی اور مختلف سوالات بھی کیے، جس کے نگرانی شورا نے جوابات دیتے ہوئے ان کی رہنمائی کی اور دینی کاموں کو بڑھانے اور بہتری لانے کا ذہن دیا۔ رب کی محبت نبی کی سنت تیری ہے روداد، رب کی محبت نبی کی سنت تیری ہے روداد، دعوت اسلامی زندہ باد، دعوت اسلامی زندہ باد۔ مدنی چینل کے ناظرین کو فیضان مدینہ کراچی سے ہی خبر دیں، جہاں جامعۃ المدینہ کے درجہ دورہ حدیث شریف میں 26 نومبر کو مختلف ممالک کے جامعات المدینہ کے اساتذہ و طلباء کرام کے درمیان شیخ الحدیث و تفسیر مفتی محمد قاسم اتاری نے علم دین سیکھنے سکھانے کے موضوع پر سنت و بھرا بیان کیا۔ تفصیلات بتائیں گے محمد طارق اتاری مدنی اپنے اس رپورٹ میں۔ کراچی پاکستان میں قائم فیضان مدینہ سے متصل جامعۃ المدینہ کے دارالحدیث میں شعبہ جامعۃ المدینہ انٹرنیشنل افیئرز ڈپارٹمنٹ کے تحت 26 نومبر کو ایک سیشن کا انعقاد کیا گیا، جس میں دنیا کے مختلف ممالک سے 7 دن کے بین الاقوامی سنت و بھرے اجتماع میں آئے جامعۃ المدینہ کی برانچز کے اساتذہ کرام و طلباء کرام کی شرکت ہوئی، جبکہ شعبہ جامعۃ المدینہ کے ذمہ داران بھی موجود تھے۔ اس سیشن کے دوران شیخ الحدیث و تفسیر مفتی محمد قاسم اتاری مدہ ذلہ العالی نے سنت و بھرا بیان کیا۔ دوران بیان مفتی محمد قاسم اتاری مدہ ذلہ العالی نے علم دین سیکھنے سکھانے کی اہمیت و افادیت بتاتے ہوئے اس کی ضرورت کے حوالے سے مختلف امور پر گفتگو کی اور موجود شرکاء کو علم دین سیکھنے سکھانے کے لیے بھرپور کوششیں کرنے، نیکی کی دعوت عام کرتے ہوئے دینی کاموں میں حصہ لینے سمیت مختلف امور پر رہنمائی کی، جس پر شرکاء اسلامی بھائیوں نے علم دین سیکھتے اور سکھاتے رہنے کی اچھی نیتوں کا اظہار کیا۔ اب اپنے ناظرین کو 7 دن کے بین الاقوامی سنت و بھرے اجتماع میں بعد نماز ظہر و عصر ہونے والے سیشنز کا احوال بتائیں، جن میں رکن شورا و نگران پاکستان مشاورت حاجی محمد شاہد اتاری اور رکن شورا مولانا عبدالحبیب اتاری نے سنت و بھرے بیانات کیے۔ عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے انٹرنیشنل افیئرز ڈپارٹمنٹ کے تحت فیضان مدینہ کراچی میں ہونے والے 7 دن کے بین الاقوامی سنت و بھرے اجتماع کے دوسرے دن 26 نومبر کو بعد نماز عصر بھی سیشن کا انعقاد کیا گیا، جس میں شریک عاشقان رسول کے درمیان رکن شورا و نگران پاکستان مشاورت حاجی محمد شاہد اتاری نے سنت و بھرا بیان کیا، جس دوران رکن شورا نے 12 دینی کاموں میں سے ایک دینی کام مدرسۃ المدینہ بالغان کے حوالے سے مختلف امور بتائے اور اس دینی کام کی اہمیت و افادیت بتاتے ہوئے اپنے اپنے ممالک اور شہروں میں زیادہ سے زیادہ تعداد میں مدرسۃ المدینہ بالغان کا انعقاد کرنے اور اس دینی کام کو بڑھانے اور مدنی مرکز کی جانب سے دیے گئے طریقہ کار کے مطابق اس میں بہتری لانے کی ترغیب بھی دلائی۔ عاشقان مصطفیٰ کی دعوت اسلام دین ہے سب کو سکھاتی، دعوت اسلام امت کی ہے خیر خواہی، دعوت اسلام۔ جبکہ اس سے قبل میلاد حال میں ہی بعد نماز ظہر ہونے والی نشست میں رکن شورا مولانا عبدالحبیب اتاری نے سنت و بھرا بیان کیا اور دعوت اسلامی کے ڈیجیٹل نیوز لیٹر، مدنی چینل اردو، مدنی چینل انگلش، مدنی چینل بنگلہ، کڈز مدنی چینل، سوشل میڈیا پیجز اور دارالفتہ اہل سنت کی ویب سروسز سمیت اور دعوت اسلامی کے دیگر شعبات کے ذریعے ہونے والی ڈیجیٹل سروسز و خدمات کے حوالے سے آگاہی دی اور کس طرح دنیا بھر کے عاشقان رسول ڈیجیٹل دعوت اسلامی کی سروسز کے ذریعے سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں، اس بارے میں ذمہ داران نے بھی بریفنگ دی۔ اس دوران شرکاء اجتماع نے ان شعبات کے حوالے سے مختلف سوالات کیے، جس کے رکن شورا اور شعبات کے ذمہ داران نے جوابات دیتے ہوئے شرکاء اسلامی بھائیوں کی مختلف امور پر رہنمائی کی۔ فیضان مدینہ کراچی میں ہی جاری 7 دن کے بین الاقوامی سنت و بھرے اجتماع میں رکن شورا حاجی محمد منصور اتاری اور دیگر مبلغین نے بھی سنت و بھرے بیانات کیے، جبکہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی ترغیب پر شرکاء
کا اجتماع میں مسواک شریف تقسیم کرنے کا سلسلہ ہوا۔ بتا رہے ہیں تفصیلات محمد طارق اتاری مدنی اپنی اس رپورٹ میں۔ 7 دن کے بین الاقوامی سنت برے اجتماع کے دوران دوسرے دن 26 نومبر کو فیضان مدینہ کراچی میں مختلف سیشنز کا بھی انعقاد کیا گیا، جس میں رکن شورا حاجی محمد منصور اتاری اور دیگر مبلغین دعوت اسلامی نے سنت بھرے بیانات کرتے ہوئے قبر و آخرت کی تیاری کرنے، نیکیوں بھری زندگی گزارنے اور دعوت اسلامی کے دینی کاموں میں حصہ لینے سمیت مختلف امور پر شرکاء اسلامی بھائیوں کی رہنمائی کی، جبکہ بعد نماز عشاء ہونے والی نشست کے دوران شرکاء اجتماع نے نیک اعمال کا جائزہ بھی کیا۔ نیز دوسرے موقع پر شعبہ اصلاح اعمال کے ذمہ داران نے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی ترغیب پر شرکاء اجتماع عاشقان رسول میں مسواک شریف تقسیم کی اور اس سنت کو اپنانے کی ترغیب بھی دلائی۔ 7 دن کے بین الاقوامی سنت برے اجتماع میں آئے عاشقان رسول کی دلجوئی اور خیر خواہی کرتے ہوئے اراکین شورا اور دیگر نے ان میں اپنے ہاتھوں سے کھانا بھی تقسیم کیا۔ 7 دن کے بین الاقوامی سنت برے اجتماع میں دنیا کے مختلف ممالک سے آئے عاشقان رسول نے مدنی خبروں کو اپنے تاثرات دیتے ہوئے کہا، I'm taking part in the 7-day Ijtima for International. This is the second time I've been. I came last year as well, and I enjoyed it so much that I decided that I was going to come again this year, and I hope to learn a lot more than I've learned already. 7 দিনের ইজতেমা, এটা আমার জন্য প্রথমবার। সেশনে আমরা আব্দুল হাবিব আত্তারি ভাইয়ের বয়ান শুনেছি, এর মধ্যে আমরা জানতে পেরেছি আপনার FGRF সম্পর্কে, ফয়জান অনলাইন একাডেমি সম্পর্কে। اپنے جو خیالات کا اظہار کر رہے ہیں کہ ان کی خواہش تھی کہ فیضان مدینہ کراچی پاکستان آئے دیکھیں۔ انہوں نے مدنی چینل پر دیکھا تھا فیضان مدینہ، آج الحمدللہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ یہ بہت ایکسائٹیڈ ہیں، بہت ان کو پسند آیا اور ان کو موقع ملا کہ اراکین شورا سے ملاقات ہوئی، نگران شورا سے ملیں گے اور یہ ان کی جو خواہش ہے کہ اللہ نے چاہا تو وہ بھی پوری ہوگی کہ یہ امیر اہل سنت کا دیدار کریں گے بہت جلد۔ یہ 2 سال پہلے اسلام قبول کیا، یہ ہالینڈ سے آئے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ماشاءاللہ اتنا اچھا انتظام ہے یہاں الحمدللہ۔ مختلف اسلام بھائیوں کے ڈفرینٹ ممالک کے اسلام بھائی آئے ہیں اور انہوں نے کل بھی شیخ الیاس قادری الحمدللہ امیر سنت کی زیارت بھی کی ہے اور یہ 2 ماہ کے لیے آئے ہیں علم دین سیکھنے کے لیے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی دعوت اسلامی کے سنت برے اجتماعات میں شرکت سمیت قافلوں میں سفر کرتے ہوئے نیکی کی دعوت عام کیجیے اور اجر پائیے۔ شعبہ رابطہ برائے تاجران کے تحت 21 نومبر 2025 کو DHA کراچی سندھ میں سنت بھر اجتماع کا انعقاد ہوا، جس میں مختلف شعبوں سے وابستہ کاروباری شخصیات شریک ہوئیں۔ نگران شورا مولانا محمد عمران اتاری نے قرآن و سنت کے احکامات کے مطابق کاروبار کرنے سے متعلق سنت بھرا بیان کیا۔ آخر میں دعا اور ملاقات کا سلسلہ بھی ہوا۔ دیکھیں گے تفصیلات محمود اتاری کی اس رپورٹ میں۔ دعوت اسلامی کے شعبہ رابطہ برائے تاجران کے تحت 21 نومبر 2025 کو خیابان بدر DHA فیز 6 کراچی سندھ پاکستان میں سنت بھرے اجتماع کا انعقاد ہوا، جس میں بزنس کمیونٹی سے وابستہ شخصیات نے شرکت کی، جبکہ رکن شورا مولانا عبدالحبیب اتاری اور شعبہ رابطہ برائے تاجران کے اسلامی بھائی بھی موجود تھے۔ نگران شورا مولانا محمد عمران اتاری نے قرآن و سنت کے احکامات کے مطابق کاروبار کرنے سے متعلق سنت بھرا بیان فرمایا۔ ان کا کہنا تھا، اسلام نے حلال روزگار اور نفع بخش کاروبار کو برکت کا بنیادی ذریعہ قرار دیا ہے۔ سچائی، ناپ تول میں درستگی، وعدے کی پابندی اور دھوکے سے پاک تجارت مسلمان تاجر کو دنیا و آخرت میں کامیابی دیتی ہے۔ شریعت کے مطابق چلایا جانے والا کاروبار نہ صرف نفع دیتا ہے بلکہ اللہ پاک کی رضا کا باعث بھی بنتا ہے۔ تجارت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی، صحابہ کرام نے تجارت کی، اولیاء کرام نے تجارت کی۔ تجارت کیسے کرنی چاہیے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو سکھایا، صحابہ کرام نے اپنے بعد والوں کو سکھایا اور یہ چیزیں چلتے چلتے ہم تک پہنچی ہیں۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں مکمل یعنی پورے کے پورے داخل ہو گئے۔ قرآن کریم کا یہ جو فرمان ہے، یہ فرمان ہماری پوری زندگی کو، ہماری ہم تمام شب و روز کو یہ کور کرتا ہے اور بہت ہی خوبصورت بنیادی بات بیان ہے۔ اسلام میں پورے داخل ہو گئے۔ آپ کی خوشی ہے، آپ کا غم ہے، آپ کا کاروبار ہے، نکاح ہے، طلاق ہے، بچے ہیں، فیملی ہے، سوشل ایکٹیویٹی ہے، فائنینشیل ایکٹیویٹی ہے، کسی طرح کی بھی ایک مسلمان کی زندگی میں جو چیز ہے اس کے لیے یہ پیش نظر اس کو ہونا چاہیے کہ اللہ پاک نے کیا فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لبیک یا ربی، میں ایمان والا ہوں، لبیک یا ربی،
उदखुलू दाखिल हो जाओ फिस्सिल में काफा, इस्लाम में मुकम्मल पूरे के पूरे दाखिल हो जाए। निगरानी शुरा ने कहा, याद रखें कारोबार में वादा खिलाफी न सिर्फ अखलाकी खराबी है बल्कि मुआशी नुकसान और बद एतमादी का बड़ा सबब बनती है। इस्लाम ने सच्चाई, दियानत और वादा निभाने को अच्छी तिजारत की बुनियाद करार दिया है, लिहाजा हमें चाहिए कि इस्लाम के उसूलों के मुताबिक वादा खिलाफी, झूठ और अमानत में खयानत से बचते हुए कारोबार करें। आखिर में दुआ और सलातो सलाम पढ़ा गया, जिसके बाद मुलाकात का सिलसिला हुआ। दावत इस्लामी के शोबा राब्ता बराए ताजिरान की दावत पर 22 नवंबर 2025 को मुख्तलिफ कारोबार से ताल्लुक़ रखने वाले ताजिरों की फैज़ान मदीना कराची सिंध पाकिस्तान में हाजिरी हुई। शुरका को मुख्तलिफ शोबाजात का विजिट करवाया गया। रुकन शूरा मौलाना अब्दुल हबीब अत्तारी ने भी मेहमानों की मुख्तलिफ उमूर पर रहनुमाई की और दीनी कामों में शामिल होने का ज़हन दिया। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। कराची सिंध पाकिस्तान में कायम फैज़ान मदीना में 22 नवंबर 2025 को शोबा राब्ता बराए ताजिरान की दावत पर मुख्तलिफ कारोबार से वाबस्ता ताजिरों की हाजिरी हुई, जहाँ शोबे के इस्लामी भाइयों ने इन्हें शोबा रूहानी इलाज, फैजान ऑनलाइन अकेडमी, अल मदीनतुल इल्मिया यानी इस्लामिक रिसर्च सेंटर और ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट समेत मदनी चैनल का विजिट करवाया और वहाँ होने वाले दीनी कामों के हवाले से आगाही दी। मेहमानों को दावत इस्लामी के तहत आलमी सतह पर होने वाले दीनी और फलाही कामों पर ब्रीफिंग दी गई और इन्हें डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई। इस मौके पर दारुल इफ्ता अहले सुन्नत के मुफ्ती मोहम्मद सजाद अत्तारी के साथ भी नशिस्त हुई, जिसमें ताजिरान ने तिजारत के हवाले से शरई मसाइल पूछे। बाद अज़ां विजिटर्स ने रुकन शूरा मौलाना अब्दुल हबीब अत्तारी से भी मुलाकात की। रुकन शूरा ने शुरका की दीनी और अखलाकी रहनुमाई करते हुए इन्हें भी दीन मतीन की खिदमत करने और दावत इस्लामी के दीनी कामों में हिस्सा लेने का ज़हन दिया। दावत इस्लामी के मीडिया डिपार्टमेंट के तहत कोट राधा किशन पंजाब पाकिस्तान में कायम प्रेस क्लब में 19 नवंबर को नेकी की दावत का सिलसिला हुआ, जिसमें निगरानी मजलिस पाकिस्तान ने नेकी, मुस्बत सोच और मुआशरे के लिए बेहतरी वाले काम करने के मौजू पर गुफ्तगू की। पंजाब पाकिस्तान के शहर कोट राधा किशन में कायम प्रेस क्लब में 19 नवंबर 2025 को नेकी की दावत का सिलसिला हुआ, जिसमें सदर मरकजी प्रेस क्लब कोट राधा किशन मोहम्मद अब्दुल अजीज, अरशद मुनीर चौधरी, वाइस चेयरमैन राजा शहजाद कियानी समेत दीगर साफियों ने शिरकत की। इस मौके पर मीडिया डिपार्टमेंट खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई जिम्मेदार भी मौजूद थे। निगरानी मजलिस मीडिया डिपार्टमेंट ने आशिकान रसूल को नेकी, मुस्बत सोच और मुआशरे के लिए बेहतरी वाले काम करने की तरफ रहनुमाई करते हुए नेकी की दावत दी और दावत इस्लामी के मुख्तलिफ शोबाजात का तारुफ पेश किया, जबकि आलमी सतह पर होने वाले दीनी फलाही कामों के हवाले से भी आगाह किया। निगरानी मजलिस पाकिस्तान ने शुरका को माह नवंबर माह काफिला के हवाले से भी बताया और सहाफियों को भी काफिलों में सफर करने का ज़हन दिया। आखिर में फैजान मदीना लाहौर और फैजान मदीना कराची के विजिट की दावत भी पेश की। फैज़ान मदीना कराची सिंध पाकिस्तान में शोबा मदनी कोर्सेज के तहत होने वाला 63 दिन का मदनी तरबियती कोर्स 22 नवंबर 2025 को इख्तिताम पजीर हो गया। इख्तितामी नशिस्त में शोबा मदनी कोर्सेज के नाजिम ने सुन्नत भरा बयान किया और शुरका को दावत इस्लामी के बारा दीनी काम करने की तरगीब भी दिलाई। आखिर में सर्टिफिकेट्स भी तकसीम किए गए। दावत इस्लामी के शोबा मदनी कोर्सेज के तहत फैज़ान मदीना कराची सिंध पाकिस्तान में 22 नवंबर 2025 को 63 दिन का मदनी तरबियती कोर्स इख्तिताम पजीर हो गया, जिसमें सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब से आए हुए आशिकान रसूल ने शिरकत की। मुअल्लिम कोर्स ने इस्लामी भाइयों को नमाज की शराइत, फराइज, वाजिबात, मुफसिदात, गुस्ल मैयत और नमाज जनाजा का तरीका बताया, जबकि सुन्नतें, अदब और दुआएं भी सिखाई। इख्तितामी नशिस्त में शोबा मदनी कोर्सेज के नाजिम ने भी आशिकान रसूल की दीनी, तंजीमी और अखलाकी रहनुमाई की और इनको अपने अपने इलाकों में 12 दीनी काम करने का सहन भी दिया। आखिर में शुरकाए कोर्स में सर्टिफिकेट्स भी तकसीम किए गए। ये खुशी की खबर दें आपको 20 नवंबर 2025 को बलूचिस्तान पाकिस्तान के शहर बेला के इलाके रोंज कॉलोनी में जामिया मस्जिद फैज़ान मोहम्मदी का इफ्तिताह कर दिया गया। इस मौके पर मुबल्लिग दावत इस्लामी ने फिक्र आखिरत के मौजू पर सुन्नत भरा बयान किया। मस्जिद में बाजमात नमाज अदा की गई। मज़ीद जानेंगे झांसे बत्तारी की इस रिपोर्ट में। अल्हम्दुलिल्लाह बलूचिस्तान पाकिस्तान के डिस्ट्रिक्ट लसबेला के शहर बेला के इलाके रोंज कॉलोनी में मकामी शख्सियात की जानिब से दावत इस्लामी को वक्फ की गई जगह पर जामा मस्जिद फैज़ान मोहम्मदी की इफ्तिताही तकरीब के मौके पर सुन्नत भरे इज्तिमा का इनेकाद किया गया, जिसमें शख्सियात, उलमाए किराम, सादात किराम, मकामी आशिकान रसूल, सहाफियों, निगरानी डिस्ट्रिक्ट मुशावरत लसबेला और दीगर ने भी शिरकत की। मुबल्लिग दावत इस्लामी ने फिक्र आखिरत, मस्जिद बनाने और आबाद करने के मौजू पर सुन्नत भरा बयान किया और शुरकाए इज्तिमा को भी दीनी मतीन की खिदमत करने, दावत इस्लामी के दीनी माहौल से वाबस्ता होने और दीनी और फलाही कामों में हिस्सा लेने की तरगीब दिलाई। सुन्नत भरे बयान के बाद मस्जिद में बाजमात नमाज अदा की गई। मुबल्लिग दावत इस्लामी ने दुआ करवाई। इस मौके पर मकामी आशिकान रसूल ने खुशी का इजहार करते हुए मदनी खबरों को अपने तासुरात भी दिए। हम इस मस्जिद से और दावत इस्लामी से भरपूर तावन करेंगे, मस्जिद को आबाद भी करेंगे। ऐसे प्रोग्राम हमारे डिस्ट्रिक्ट में और तहसील में होने चाहिए। जबकि मदरसतुल मदीना गर्ल्स के डिस्ट्रिक्ट जिम्मेदार ने मदनी खबरों से गुफ्तगू करते हुए बताया, दर्जनों मसाजिद ऐसी हैं दावत इस्लामी ने बनाई हैं, तामीरात मुकम्मल की हैं और आज
وہ مساجد آباد ہیں، وہاں نماز ہو رہی ہے، جمعہ ہو رہا ہے، اجتماعات ہو رہے ہیں، قافلے سفر کر رہے ہیں۔ دعوت اسلامی کے شعبہ کفن دفن کے تحت پاکستان کے مختلف شہروں میں 17، 18 اور 19 نومبر کو مختلف کورسز منعقد کیے گئے۔ کورس کے علاوہ شرکاء کی بالا دینی کاموں کے حوالے سے بھی رہنمائی کی گئی اور انہیں بھی اس میں حصہ لینے کا ذہن دیا گیا۔ تفصیلات جانیں گے اس رپورٹ میں۔ پنجاب پاکستان کے شہر مدینہ الاولیاء ملتان اور چشتیاں کراچی سندھ پاکستان کے علاقے کرنگی اور ناظم آباد میں شعبہ کفن دفن کے تحت غسل میت و کفن دفن کورس کا انعقاد کیا گیا، جس میں مختلف شعبہ زندگی سے وابستہ عاشقان رسول جامعۃ المدینہ کے طلبہ کرام اور اساتذہ کرام نے شرکت کی۔ شعبہ کفن دفن کے اسلامی بھائیوں نے شرکاء کو کورس کی اہمیت بتائی، جبکہ انہیں میت کو سنت کے مطابق غسل دینے، مستعمل پانی کا حکم اور اس کی احتیاطیں، سنت کے مطابق کفن کاٹنے اور پہنانے کا طریقہ بتایا بھی گیا اور اس کا عملی طریقہ بھی سکھایا گیا، جبکہ شعبے کے اسلامی بھائیوں نے عاشقان رسول کی 12 دینی کاموں کے حوالے سے بھی رہنمائی کی اور انہیں بھی اس میں حصہ لینے کی ترغیب دلائی۔ آخر میں دعا بھی کروائی گئی۔ خير الخلق وأحلاها صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها۔ اپنے ناظرین کو یہاں خوشی کی خبر دیں، الحمدللہ دعوت اسلامی کے تحت 19 اکتوبر 2025 کو جھنگ پنجاب پاکستان میں مرکزی جامعۃ المدینہ میں دورہ حدیث شریف کا سنگ بنیاد رکھا گیا۔ اس موقع پر نگران ڈویژن مشاورت نے جگہ کا دورہ کیا اور تعمیراتی کاموں کے حوالے سے رہنمائی کی۔ پنجاب پاکستان کے شہر جھنگ میں قائم دعوت اسلامی کے تحت چلنے والے مرکزی جامعۃ المدینہ بوائز میں 19 نومبر 2025 کو الحمدللہ دورہ حدیث شریف کی عمارت کے لیے سنگ بنیاد رکھا گیا، جس میں نگران ڈویژن مشاورت فیصل آباد، نگران ڈسٹرکٹ مشاورت اور جامعۃ المدینہ جھنگ کے ناظم سمیت دیگر اسلامی بھائیوں نے بھی شرکت کی۔ نگران ڈویژن مشاورت نے جگہ کا دورہ کیا اور شرکاء کو اس کی تعمیرات میں بھرپور تعاون کی ترغیب دلائی۔ شعبہ کفن دفن کے تحت خیبر پختونخوا کے شہر سوات میں 19 نومبر 2025 کو ایک سیشن کا انعقاد ہوا، جس میں اطراف کے علاقوں سے اسلامی بہنوں نے شرکت کی اور دینی کاموں میں حصہ لینے کے لیے اچھی نیتوں کا اظہار کیا۔ دعوت اسلامی کے شعبہ کفن دفن اسلامی بہنوں کے تحت پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے شہر سوات میں 19 نومبر 2025 کو اسلامی بہنوں کے لیے غسل میت و کفن کورس کا انعقاد ہوا، جس میں اطراف کے کئی علاقوں سے شعبے سے وابستہ اور مقامی اسلامی بہنوں نے شرکت کی۔ سیشن میں اسلامی بہنوں کو میت کو غسل دینے کا طریقہ، کفن کاٹنے کا طریقہ اور کفن پہنانے کا طریقہ سکھایا گیا۔ سیشن کے دوران اسراف اور مستعمل پانی کے بارے میں بھی آگاہی دی گئی۔ شعبے کی ذمہ دار اسلامی بہن نے شعبہ کفن دفن کا تعارف بھی پیش کیا اور شعبے کے تحت ہونے والے دینی کاموں کے بارے میں آگاہی دی۔ اسلامی بہنوں کا سیشن کو سراہتے ہوئے کہنا تھا کہ ہمیں کفن دفن کے حوالے سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ اسلامی بہنوں نے کفن دفن ٹیسٹ دینے اور شعبے میں کام کرنے کے لیے اچھی نیتوں کا اظہار بھی کیا۔ جامعۃ المدینہ گرلز انٹرنیشنل افیئرز ڈپارٹمنٹ کی ناظمات کے لیے 18 نومبر 2025 کو آن لائن سیشن منعقد ہوا، جس میں شعبہ اصلاح اعمال کی پاکستان اور انٹرنیشنل افیئرز ذمہ دار اسلامی بہن نے جامعۃ المدینہ گرلز میں دینی کاموں کو آگے بڑھانے کے لیے اہم نکات پر رہنمائی کی۔ مزید تفصیلات جانیے اس رپورٹ میں۔ جامعۃ المدینہ گرلز انٹرنیشنل افیئرز ڈپارٹمنٹ کی ناظمات کے لیے 18 نومبر 2025 کو ایک آن لائن سیشن کا انعقاد ہوا، جس میں جامعۃ المدینہ گرلز کی پاکستان اور انٹرنیشنل افیئرز اصلاح اعمال ذمہ دار اسلامی بہن نے ناظمات کو دعوت اسلامی کے تنظیمی طریقہ کار کے مطابق دینی کاموں کو آگے بڑھانے سے متعلق گفتگو کی۔ سیشن میں شعبہ اصلاح اعمال اور ہفتہ وار مدنی مذاکرے کی حالیہ کارکردگی کا بھی جائزہ لیا گیا اور جامعۃ المدینہ میں 8 دینی کاموں کی مزید بہتری کے لیے رہنمائی کی گئی۔ سیشن کے دوران سوال و جواب کا سلسلہ بھی ہوا۔ آخر میں ناظمات نے شعبہ اصلاح اعمال اور مدنی مذاکرے کی کارکردگی کو مضبوط بنانے کے لیے اپنی اچھی نیتوں کا اظہار کیا، جس پر ان کی حوصلہ افزائی کی گئی۔ مدنی خبروں کا اختتام یہیں کرتے ہیں۔ مزید مدنی نیوز دیکھنے کے لیے ہمارا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل فالو کیجیے۔ دعوت اسلامی کی دینی ایکٹیویٹیز کی تفصیلات کے لیے وزٹ کیجیے news.dawatIslami.net اور دعوت اسلامی کی مدنی خبریں واٹس ایپ پر حاصل کرنے کے لیے QR کوڈ اسکین کیجیے۔ ناظرین 27 نومبر کے نیک اعمال کا جائزہ لینا نہ بھولیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، یہ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، رحمت خدا کی ہے خبر ہے یہ عام، رحمت خدا کی ہے خبر ہے یہ عام۔ سردی میں